وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا؟ تو اس کے بارے میں حدیث کو دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ میری عزت اور جلالت کی قسم، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے اللہ کی خوشی کی خاطر، اس کے پلائر کے لیے؟ تو آج میں انہیں اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، اور اس روز کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ اور اس حدیث کو مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر دوسری حدیث میں یہی الفاظ آ رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا کہ میری جلالت اور عظمت کی خاطر محبت کرنے والے آپس میں ان کے لیے نور کے منابر من نور، نور کے ممبر ہیں جس پر وہ بیٹھی ہوں گے، اور ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یعنی ان کی فضیلت ہے یہ۔ اور اس حدیث کو بھی حسن کہا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ انبیاء کے رشک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء سے بڑا مقام انہیں مل جائے گا، لیکن ایسا ہے کہ یعنی وہ ان کو بڑا اونچا مقام اللہ دیں گے۔ اور دیکھیں بات ہے کیا، کام کتنا ہے، سہل ہے کام، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو، اب کیا اس پہ کام کرنا ہے، عمل کیا ہے، اللہ توفیق دے دے۔ بات ساری توفیق کی ہے، بات عمل کی نہیں ہوتی، بات توفیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی خالص نیت سے کوئی شخص وہ اللہ کی خاطر کام کرتا ہے، یعنی کہ جو رسول سے محبت رکھ رہا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو محبت، عمل، یعنی آپ کا کام کیا ہے، محبت، خالص محبت، ریاکاری کے بغیر، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت۔ اب یہاں پر بھی کیا بات آ رہی ہے، یعنی یہ دیکھیں عمل کیا ہے، عمل تو چھوٹا ایسا ہے، یعنی اب جیسے مثال کے طور پر کوئی قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، درس و تدریس ہو رہا ہے، اب وہاں پہ خواتین آ رہی ہیں ایک دوسرے سے، اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، یا پھر اس طرح جیسے آپ لوگ آتے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک لمبی حدیث ہے، اس کو میں ساری تو آپ کے آگے نہیں رکھتی، لیکن اس کے آخر کے الفاظ کے آتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ میری محبت واجب ہوگی۔ اتنی خوبصورت بات ہے، قال اللہ تعالی وجبت محبتی، یعنی واجب ہوگی، میں لازمی ان سے محبت کروں گا۔ کن سے؟ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوگی میرے لیے ایک دوسرے کی ہم نشینی، یعنی ایک دوسرے کی گیدرنگ میں جاتے ہیں اللہ کی خاطر۔ اور میں پہلے اس کو پڑھ دیتی ہوں پورا، اور پھر تیسری بات کہ میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، والمتجانسین یہاں پر آ رہا ہے، ایک تو والمتزاورین، زور سے ہوتا نا وزٹ کرنا، ملنا، پھر میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، والمتبادلین۔ اب یہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں حدیث، اب یہاں پر ہماری لائیو کلاس ہوتی ہے تو اس میں اب خواتین یعنی آتی ہیں تو وہ اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ لے آتی ہیں اپنی مرضی سے، حالانکہ میں منع کرتی رہتی ہوں، میں ٹوکتی رہتی ہوں، نہیں نہ پلیز نہ کریں، یعنی بوجھ نہ پڑے کسی کے اوپر۔ تو وہ اپنی خوشی سے، اب گھر والی نے بھی کچھ نہ کچھ کیا تھا اور باہر سے وہ ایسا سما بن جاتا ہے جیسے کوئی اللہ دے رہا ہے نا، تو ایک دوسرے سے محبت۔ تو یہ دیکھیں یہ باتیں، یہ میں پڑھ کے حدیث مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا دیکھو کہ اللہ نے آخری بات یہ کہہ دی ہے والمتبادلین، یعنی ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے۔ اور آج ماشاءاللہ ابھی ہماری ایک کولیگ بھی گئی ہیں، کولیگ کہہ رہی ہیں جو ہیں قرآن فیلو گئی ہیں دوسرے ملک، اتنی جا چکی ہیں، اور اب یہ جو کلاس ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کے اوپر وہ خرچ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ شیئرنگ کر کے کچھ نہ کچھ ان کے اوپر ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اور ہمیں ہر ٹائم پہ آپ کو ہر بات یاد نہیں رہتی، صحیح کہ ایسا ہے، لیکن سبحان اللہ جب انسان پڑھتا ہے ان آیات کو، ان اللہ کی باتوں کو، احادیث کو، کہ اتنا ریوارڈ ہے اس چیز پہ۔ عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، عمل تو چھوٹا سا ہے، آپ اپنا گھر کا کھانا پکا رہی ہیں تو آپ اپنے لیے تو کتنا انسان اپنے اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آپ چیز نکال کے آپ جو اپنی ساتھی ہیں قرآن پڑھنے والی ان کے لیے بھی لے گئی، تو اس پر کتنا بڑا ریوارڈ آپ کو، یعنی یہ کام جو ہے نا، یہ اللہ کی جو بشارتیں ہیں، بہت بڑی بشارتیں ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ
خالی نیت ہماری خالص ہونی چاہیے، اور پھر اچھا پازیٹیو ہمیں گمان بھی رکھنا چاہیے. اگر اللہ ایسا کہہ رہا ہے تو یقیناً ایسا ہوگا. اللہ ہمیں ان میں سے کرے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے کہ جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے، اور جن پر اللہ کی محبت واجب ہوگی. کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ، اس کو بھی حدیث صحیح کہا گیا ہے. یہ لمبی حدیث ہے جس میں نے یہ واجب ہونے والی آپ کو بات بتائی ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہیں لاتے. جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاتے، ایک چیز. اور پھر تم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت نہیں کرتے. کیسی بات ہوگی؟ یعنی مومن ہونے کی بھی اب یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. پھر وہی بات دکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن اب اس کا ریوارڈ دیکھیں. کیوں بھلا ہے کسی کو آئیڈیا کیوں یہ محبت کا معاملہ اتنا؟ اب یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے. کیا آپ کے خیال میں کیا اس کا ایفیکٹ ہو، کیا وزڈم ہو سکتی ہے؟ آپ سے پوچھ رہی ہوں، ہے کسی کو پتا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ محبت کیوں اتنی اہم ہے؟ مومن کی بات ہو رہی ہے سمپل، جیسے ایک سوسائٹی میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کسی کو کوئی اپنا آئیڈیا، کوئی ریزن کوئی بتائے گا؟ کیا اس کے کیا یعنی کیوں آخر یہ اتنی اہم کیوں ہے کسی کو پتا؟ کوئی اپنا دیکھیں جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے ہمارا، ایثار، محبت، ہمدردی پر چل رہا ہے نا. صحیح ہے، ایسا ہی ہے نا. خوبصورتی سی آتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر ہم خود غرض ہوں، سیلفش ہوں، اپنے نفسی والا سلسلہ چل رہا ہے، کسی کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، کسی سے کوئی محبت نہیں رکھ رہا، کسی کی عزت و مال کا احترام نہیں ہے، غیبت کی جا رہی ہے، برائیاں اچھالی جا رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے کسی بھی کام میں ہم تعاون نہیں کر رہے، کوآپریٹ نہیں کر رہے کوئی نیکی کے کاموں میں، کسی کے کوئی ضرورت مند ہے، تو یہ معاشرہ پھر کیسا ہوگا؟ یہ معاشرہ خوبصورت ہوگا؟ یہ سوسائٹی خوبصورت ہوگی؟ یہ تباہی اتر رہی ہے نا. بخل کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ بخل ہلاک کر دینے والی چیز ہے، ہلاک کر دینے والی. تو اب یہ جو محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت رکھیں گے، اور یقین جانیں یہ خالی آپ بات پڑھ رہی ہیں نا، آپ عمل کریں گی نا، تب آپ کو پتہ لگے گا. یقین جانیے یہ عمل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں 100% سچ ہیں. جیسے کہہ دیا نا کہ وہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم وہ پسند نہ کرو جو تم دوسرے بھائی کے لیے جو تم اپنے لیے پسند کرے، تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ حدیث ہے نا. تو یہ سچ بات ہے. جب ہمارے اندر سے یہ جو شوق ہے نا، یہ جو بخل ہے، یہ دنیا کا جو لالچ ہے نا، یہ گندگی، یہ حیوانی جو یہ باتیں ہیں، یعنی یہ نیچے لے جانے والی، نیچے پھینکنے والی ڈیزائر، جو بلندی کی طرف نہیں لے جاتی ہیں انسان کو، جو انسان کی اصل حقیقت جہاں پر بلندی کی طرف جائے انسان، یہ باتیں انسان کو گرا دیتی ہیں. ان باتوں سے انسان ہلکا ہوتا ہے. اور یقین جانیے کہ جب آپ کسی کو وہ چیز دے کے دیکھیں، میں نے بعض اوقات لوگوں کو سنا ہے، ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، وہ کہیں گے ہم نے گفٹ دیا، اس کو پسند نہیں آیا کسی کو. آپ یقین کریں دل سے، بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ انسان واقعی سچا ہوتا ہے، لیکن ہر بار نہیں ایسا ہوتا. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کر کے دیکھیے، جس سے آپ کو لگ رہا ہے نا یہ مجھے ناپسند کر رہا ہے. میں نے کئی بار یہ لیکچر مطلب یہ باتیں کہی ہیں. اگر آپ کسی بھی سسرالی رشتہ دار جو ہے، آپ اس طرح آپ کسی کو اپنے دل سے اللہ کی خاطر اس کو دے کے دیکھیے، کوئی گفٹ دے کے دیکھیے. نبی کا فرمان سچ ہے کہ تم ہدیہ دو گے، گفٹ دو گے، تمہاری محبت بڑھے گی. آپ سچے دل سے آپ وہی چیز دیجیے اپنے لیے لی ہے، دیکھیں پھر اللہ واقعی محبت ڈالتا ہے. یہ میں نے تجربہ کیا، یہ میرا تو ایکسپیرینس ہے. اور جو نبی کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یہی باتیں سچ ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ ہمیں پھر اکساتی، یہ اسی لیے تو اتنی اہم ہے. جب ہم محبت نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کے لیے، ہم اس پر خرچ نہیں کریں گے، ہم اس سے بھی چھین لینا چاہیں گے، تو اللہ نے پھر ہم اس بلندی کو، اس معراج جو ہے، جہاں پر اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ تمہیں جنت دوں، وہ کیسے پائیں گے؟
یہ ہے، اسی لیے اہم ہے محبت. بڑی بڑی زبردست باتیں ہیں. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو جس میں ایک صحابی اور صحابیہ کو جنت کی بشارت مل گئی کس بات پر؟ what they did. چھوٹا سا کام کیا تھا انہوں نے. کیا کیا تھا؟ کھانا کھلایا تھا. یاد ہے؟ بڑا فیمس ہے نا وہ. کھانا کھلایا تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مہمان کو لے جاؤ اپنے گھر. کھانے کو نہیں ہے میرے پاس، ان کے پاس نہیں تھا، ورنہ تو وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں پوچھا کرتے. جب نہیں تھے تو آپ نے مہمان کو ان کو لے جائے، مہمان ان کی آج مہمانداری کیجیے. کیا کیا انہوں نے؟ جس ایک رات کی بات ہے نا، انہوں نے کھانا کھلایا، چراغ گل کر دیا، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے، لیکن شو نہ ہونے دیا اور اس کو کھانا، اس کے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں. اور صبح اٹھ کے کیا ہوا؟ صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. اور آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہم کسی کو کھانا نہیں کھلانا چاہتے. صحیح بات ہے. اچھا، ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. میں ایک اور معذرت کے ساتھ، ہم حالانکہ جو فی سبیل اللہ آتا ہے نا وہ سب سے آخر میں بات آتی ہے. حدیث کے اکارڈنگ بھی آپ دیکھیے گا ایک آرڈر چلتا ہے 1 2 3 4. ٹھیک ہے، اب حدیث میں وہ سب سے اینڈ پہ آ رہا ہے، ہم اس کو سب سے پہلے دے رہے تھے فی سبیل اللہ. اور ہمارا جو رشتہ دار پتہ نہیں کوئی پاس، کوئی ارد گرد، کوئی دور کا نزدیک کا، وہ پریشان حال ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے تھے. اچھا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہمارے دلوں کو نرم رکھے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جمائے رکھے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو اچھا جی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جی دیا جا رہا؟ اب وہ فلاں نے ایسا کیا تھا جی، اس کے ساتھ میری یہ ہے، اس نے فلاں وقت پہ ایسا کیا میرے بچے کے ساتھ یا میرے ساتھ، یا ہے نا ایسے معاملات ہوتے ہیں نا. تو یہی اصل آزمائش ہے کہ ہمیں پہلے اپنوں میں، اللہ نے بار بار تو کہہ دیا، اٹھا لیجئے سورۃ البقرہ، شروع ہو جائیے اور آپ کاؤنٹ کیجئے. سب سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ تم نے اپنی فیملی پہ خرچ کر لیا، اب اس کے بعد بھئی اقربین جو تمہارے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی. تو یہ ایک بڑا ایک چیلنج آتا ہے. یہ میں آپ آگے بھی بات پہنچائیے کہ یہ بڑا چیلنج ہے. دیکھیے، ہم دوسروں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن وہ اتنا مشکل کام نہیں لگ رہا ہوتا. وہ تو ٹھیک ہے ہم سوچ رہے تھے سر، لیکن اس رشتہ دار کو دینا جس کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، اور اگر وہ ضرورت اس کو ہے تو اس پر دے دینا. اگر دل بھی نہیں مل رہے اس کے باوجود اللہ کی خاطر، تو بس پھر جب اس انسان نے اللہ کی خاطر، جیسے میں نے ایک حدیث ابھی اپلوڈ کروں گی کہ اللہ کی خاطر جس نے کسی سے محبت رکھی، جس سے نفرت رکھی، اس کو دیا لیا، انشاءاللہ اس نے ایمان کا مزہ پا لیا، اس نے ایمان کی حلاوت، مٹھاس پا لی. تو یہ ہے، یعنی مومن نہیں ہو سکتے تم ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرو. یہ محبت جو ہے نا، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. عمل چھوٹا ہے لیکن اس کی جڑیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا، بعض اوقات وہ چیز کوئی زمین سے اگری ہوتی ہے، وہ اوپر چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن اس کی جڑیں نیچے بہت گہری ہوتی ہیں. تو یہ سیملر یہی کیس ہے کہ یہ محبت ہی ہمارے تمام معاملات جو ہیں زندگی کی خوبصورت بناتی ہے. ایک دوسرے کے لیے جو محبت ہے، قربانی کا جذبہ، اور ہمیں یقیناً پھر اس جو انسانیت کی اس بلندی پر لے کے جاتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں ہم سے. آپ اٹھا لیجئے، میں نے جیسے اگین آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ واقعات اٹھا لیجئے، کن کن واقعات پر صحابہ کو جنتیں ملی ہیں. کوئی بڑے کام، یہ مطلب ایک تو ایمان تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد یہی محبت، ایک دوسرے کے لیے محبت رکھنا، طعن و تشنیع سے بچنا، کرٹیسائز سے بچنا. اگر کبھی غلطی ہو گئی ہے، معافی تلافی کیجئے. تو انہی پر جنتیں ہیں. وہ کیا ہے، ایک طوائف کا آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ طوائف کو بخش دیا اللہ نے، مغفرت کر دی. وجہ کیا تھی؟ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. کیا کیا؟ بات دیکھنے کی یہ، عمل دیکھنے کا یہ ہے. یعنی دوسرا جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو نفع دینے والا، دوسرے اللہ کی مخلوق کو نفع دینے والا، وہ بہترین شخص ہے. یہ بھی حدیث میں آتے مفہوم ہے کہ جو دوسروں کا نفع دے گا، جتنا زیادہ نفع دے گا وہ بہترین شخص ہے، دوسروں کو نفع دینے والا. تو یہ ہے، یہ ریزن سمجھیے کہ یہ عمل ہے چھوٹا سا، لیکن اس کی جڑیں کہاں تک جا رہی ہیں اور اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم اختیار کرو گے تو اب کیا چیز ہوگی جس سے ہم آپس میں محبت کریں گے؟ تو وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اس حدیث کو مسلم روایت کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، ایک دو بات ہوگی کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان لاتے، پھر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کی خاطر محبت نہیں رکھتے، پھر تیسری چیز کیا ہے کہ تم اگر تم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہو، لے لیتے ہو، تم آپس میں محبت کرو گے، تو وہ کیا ہے؟ سلام کو پھیلانا، زیادہ سے زیادہ نہیں سلام، یعنی یہ ایک ایمان کا یہ ایک نشانی ہے، شعار ہے، اور اس کا یہ عملی مظاہرہ ہے، اور ایمان اور عمل جہاں پر اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو جنت ہے نا، انشاءاللہ پھر جنت ملے گی۔ اللہ نے کہہ دیا نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو آپ کا ایمان ہے، پھر آپ اس پر عمل کر رہی ہیں، اور بات یہ ہے کہ ایک پھر اسی طرح حدیث میں آتا نا کہ تو بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے، تو سلام کے بارے میں بہت ساری ہیں باتیں، اور یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور احادیث ہیں جن میں سلام کے بارے میں بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے، تو اس عمل کو بھی چھوٹا نہ جانیے، چھوٹی چھوٹی سی اعمال ہیں اور ان پر جنتوں کی بشارتیں ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔